اگر ایک شخص بینک میں 1 لاکھ روپیہ ڈپازٹ کرتا ہے اور ماہانہ 1500 روپیہ وصول کرتا ہے تو یہ سود ہے. مگر وہ 1 لاکھ روپے کا مکان خرید کر کرائے پر چڑھا دیتا ہے، 1500 روپے وصول کرتا ہے تو اسے حلال کہا جاتا ہے، حالانکہ معاملہ یکساں ہے، کیونکہ دونوں میں نہ محنت شامل ہے اور نہ ہی نقصان کا اندیشہ. اس معاملے پر تبصرہ فرمائیے. اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرض پر منفعت کو سود کیوں کہا جاتا ہے. قرض میں آپ دوسرے کو روپیہ دیتے ہیں. جب آپ دوسرے کو روپیہ دیتے ہیں تو وہ اس کو جا کر استعمال اس طرح نہیں کرتا جیسے کہ مثال کے طور پر میں اس وقت اس میز اور کرسی کو استعمال کر رہا ہوں. وہ جا کے اس کو صرف کر دیتا ہے، یعنی اس نے جا کر اس کو فنا کر دینا ہوتا ہے. وہ اس سے کوئی چیز خرید لے گا، اس کو کاروبار میں لگا دے گا. اب اس کے بعد جب آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں اصل زر کا تو وہ کہیں پڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس اصل زر کو اسے کما کر آپ کو دینا ہوتا ہے. یعنی اس کو وہ پیدا کرے گا گھر میں لے جا کر رکھنے کے لیے، تو قرض پر نہیں لے گا نا رقم. اس پر آپ جب منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ظلم بن جاتا ہے. جب آپ مکان استعمال کرتے ہیں اور آپ کا مالک مکان آپ کو نوٹس بھیجتا ہے تو آپ نے مکان صرف نہیں کیا ہوتا، آپ اس کے استعمال کا کرایہ دے رہے ہوتے، آپ خالی کر دیتے. یعنی 70 لاکھ یا 80 لاکھ یا 50 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ آپ نے قرض لیا تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ جا کے خرچ کریں گے نا. اب اس میں دوبارہ اس زمین کے اندر سے پیدا ہونا ہے، کوئی محنت ہوگی، کوئی کشمکش حیات ہوگی، کوئی کاروبار ہوگا، اس میں پتہ نہیں نفع ہوتا ہے، معلوم نہیں نقصان ہوتا ہے. قرض دینے والا آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے تو بہرحال آپ 50 لاکھ روپے واپس کریں، 20 لاکھ روپے واپس کریں. لیکن 20 لاکھ روپے کا مکان جو ہے، میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں، اس کا کرایہ دے رہا ہوں، مجھے آج اس کو چھوڑنا پڑے تو میں مکان خالی کروں گا، کسی دوسری جگہ کرایہ پہ مکان لے لوں گا. لیکن اگر میں نے اس کی قیمت قرض کے طور پر لی ہو تو وہ تو بہرحال صرف ہو چکی ہوگی. تو اصل میں جب آپ روپیہ لیتے ہیں تو اس میں روپے کو بھی فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے اور مزید اس پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ دوہری مشقت ظلم بن جاتی ہے. ورنہ استعمال کا کرایہ اگر ختم کر دیا جائے تو یہ چیز تو تمدن کو ختم کر دے گی، وہ بالکل جائز ہے. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں آپ کرایہ دیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں کرایہ دیتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں کرایہ دیتے ہیں. یہ تمام استعمال کے کرائے ہیں، اس میں چیز پیدا نہیں کرنی پڑتی دوبارہ. تو یہ وجہ ہے، اس لیے آپ نے یہ کہا معاملہ یکساں ہے، معاملہ یکساں نہیں ہے. روپے کا معاملہ بالکل الگ ہے اور چیز کے استعمال کا معاملہ بالکل الگ ہے.